اور حضرت الاستاذ مولانا یوسف گنڈوری نے فصل الخصام یا فصل الختام فی مسئلۃ الفاتحہ خلف الامام معارف السنن کے ساتھ ایک علیحدہ مفرد رسالہ جمع فرمایا ہے، اور اس میں پوری امت کی طرف سے بحث کی ہے اور ثابت کیا ہے کہ حنفی مذہب حقیقت میں امام مالک بھی اس کے قائل ہے، اور احمد ابن حنبل کا مذہب تو ترمذی میں موجود ہے۔ جابر ابن عبداللہ کی حدیث نقل کر کے امام احمد سے امام ترمذی نقل کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص امام کی اقتداء میں فاتحہ نہ پڑھے تو خیر ہے نہ پڑھے۔ یہ جابر ابن عبداللہ کی حدیث میں یہی ہے کہ الا ان یکون وراء الامام، جو لوگ امام کے پیچھے ہیں ان کو امام کے پیچھے قرات کرنے کی اجازت نہیں۔ اسی پر ترمذی نے بحث ختم کر دی۔ اس واسطے کہا جاتا ہے کہ جہری میں امام شافعی کا قول ہے، اور وہ بھی 50 سال مکہ گزارنے کے بعد جب مصر چلے گئے۔ حضرت شاہ انور شاہ صاحب نے کہا ہے کہ تعجب خیز بات ہے، مکہ اور مدینہ جو معدن ہے ہدایت اور علوم نبوت کا، وہاں امام شافعی امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتے تھے، اور جب مصر چلے گئے تو حضرت شاہ صاحب نے تعجباً کہا ہے مصر میں ایسی کون سی حدیثیں تھی جن سے متاثر ہو گئے، تفرد الشافعی۔ اور ہمارے زمانے کے یہ بے مہارے جو ہے یہ کھلی کھلی ٹانگیں رکھنے والے، یہ فسادات کے لیے الٹی باتیں پھیلاتے ہیں لوگوں، کیونکہ ہمارے طلباء یا فضلاء یا تو شریف ہوتے ہیں، بہت زیادہ نیک ہوتے ہیں، جھگڑالو نہیں ہوتے ہمارے ہاں، فصل جھگڑے کی نہیں ہے، امن کی ہے۔ انہیں سارے عام بازاروں میں ہر جگہ یہ باتیں کرنا مناسب نہیں لگتی، اس سے وہ یہ فائدہ اٹھاتے ہیں کہ دیکھو یہ مدرسوں میں پڑھ کر کے، اور ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا چاہیے یا نہیں۔ میں اپنے طلباء سے کہتا ہوں کہ اس شرافت میں اس ضرورت کو شامل کرو کہ کم از کم کوئی کتا بے موقع پھونکتا ہو تو اس کا منہ بند کرنا بھی آپ کا فرض ہے، اور ببانگ دہل حنفی ائمہ کو ممبروں میں حرام سے اعلانات کرنا چاہیے کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ مبسوط سرخسی جلد اول صفحہ 129۔ من قرأ خلف الامام فسدت صلاته، 17 معروف صحابہ، 70 سے زیادہ تابعین نقل کیے گئے جو یہ فتویٰ لکھا کرتے تھے۔ صحابہ کرام میں سے حضرت عمر اور حضرت علی بھی، کہ جو امام کے پیچھے قصداً سورت یا فاتحہ پڑھے اس کی نماز فاسد ہے اور دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ شوافی معاف ہے، وہ تو مجتہد کے متبع ہے، لیکن جن کا نہ کوئی امام ہے اور نہ غمام ہے اور وہ فسادات کرتے، وہ اپنی نماز کی خیر منائے۔ کبھی کبھی آپ کو کہیں گے کہ یہ تو فقہی کتاب ہے، تو آپ کہیں کہ کیا فقہی کتاب معتبر نہیں ہے؟ وہ کہے گا کہ نہیں، تو آپ کہیں آپ قرآن نہیں مانتے نا، لیتفقہوا فی الدین، اللہ فرماتے دین کے لیے فقہ پیش کرنا پڑے گا۔ پھر وہ آپ سے پوچھیں گے کہ کون سی فقہ ہے، یعنی ابو حنیفہ کی ابو یوسف کی نہیں، تو آپ کہیں کہ یہ سوال آپ نے منکر حدیث کے در سے چوری کیا ہے۔ وہ بھی آپ سے پوچھتا ہے کہ حدیث مانتا ہوں، کون سی حدیث؟ بخاری اور مسلم کی نہیں مانتا، بات ایک ہی ہو گئی۔ یہ سوال آپ کا اپنا نہیں ہے، کسی چور کے گھر سے لائے۔ جس طرح اس کا مقصد بخاری مسلم نہیں حدیث کا انکار ہے، اسی طرح اس شخص کا مقصد ابو حنیفہ ابو یوسف نے فقہ کا انکار ہے، اور چونکہ فقہ کا وجود قرآن سے ثابت ہے، اور فقہ کا وجود اور وجوب اس واسطے فقہ کے منکر کے لیے سخت خطرہ ہے۔